آیت اللہ خامنائی کی جانب سے جنگ سے متعلق اختیارات پاسداران انقلاب کو منتقل ہوتے ہی پاسداران انقلاب نے اسرائیل میں تباہی پھیر دی۔ ایران نے اب تک کا تباہ کن حملہ اسرائیل پر کر دیا۔ سجیل نامی میزائل نے اسرائیل کے کئی علاقوں کو راکھ کے ڈھیر میں تبدیل کر دیا۔ آپریشن وعدہ صادق 3 کے تحت ایران کا اسرائیل پر نیا خوفناک حملہ۔ تل ابیب ہو یا حیفا، کوئی شہر ایرانی میزائلوں سے محفوظ نہیں۔ ایران نے صہیونی ریاست کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ ایران نے اسرائیل پر سجیل میزائل سے تباہ کن حملہ کر دیا۔ پاسداران انقلاب کے مطابق اسرائیل پر تازہ میزائل حملے پہلی بار 2 مار سجیل بیلسٹک میزائل کا استعمال کیا ہے، جو 2 اسٹیج سالڈ فیول میزائل ہے۔ ذرائع کے مطابق جس ایرانی سجیل میزائل نے اسرائیلی علاقے ڈین بلاک کو نشانہ بنایا تھا، وہ اپنے وزن اور پے لوڈ یعنی اس میں موجود دھماکہ خیز مواد کی مقدار کے لحاظ سے غیر معمولی نوعیت کا تھا، اور یہ معمول سے بڑا میزائل تھا۔ اس نوعیت کے میزائل ایران نے کم تعداد میں اسرائیل پر داغے ہیں۔ 500 کلو گرام سے زائد وزنی وار ہیڈ لے جانے والا یہ میزائل 2000 سے 2500 کلومیٹر کے فاصلے تک اپنے ہدف کو کامیابی کے ساتھ نشانہ بنا سکتا ہے۔ پاسداران انقلاب نے 2 ٹوک الفاظ میں واضح کیا ہے کہ صہیونی ریاست پر ان کے حملے جاری رہیں گے اور ایرانی میزائل اسرائیلیوں کو زیر زمین پناہ گاہوں سے باہر ایک لمحہ بھی نہیں گزارنے دیں گے۔ ہم نے صہیونیوں کے لیے جہنم کے دروازے کھول دیے ہیں۔ اس سے قبل ایران کے میزائل حملے کے بعد فضا میں ایک غیر معمولی میزائل دیکھا گیا تھا، جس کے بعد ایران کی جانب سے ایک نئی قسم کا میزائل استعمال کیے جانے کا امکان ظاہر کیا جا رہا تھا۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق ایران نے جمعرات کی صبح بھی اسرائیل پر متعدد بیلسٹک میزائل فائر کیے، جس کے نتیجے میں اب تک 25 لوگوں کے زخمی ہونے کی اطلاع ہے، جن میں سے 3 کی حالت تشویشناک ہے۔ خبر ایجنسی کے مطابق ایرانی میزائل حملوں کے بعد تل ابیب اور مقبوضہ بیت المقدس میں دھماکے سنے گئے۔ اسرائیلی ریسکیو حکام کا بتانا ہے کہ تل ابیب میں گشتان اور صحرائے نقب سمیت کم از کم 4 علاقوں میں 6 میزائل گرنے کی اطلاع ملی ہے، اور صحرائے نقب میں عمارت پر براہ راست میزائل ٹکرایا ہے، جس سے بڑی تباہی ہوئی ہے۔ دوسری جانب ایرانی میڈیا کا کہنا ہے کہ آج صبح ہونے والے ایرانی میزائل حملوں میں اسرائیلی فوجی اور انٹیلیجنس مراکز کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران کی جانب سے پے در پے میزائل حملوں کے باعث اسرائیل کا میزائل دفاعی نظام دباؤ سے دوچار ہے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق اسرائیلی فضائی دفاعی نظام کے لیے غزہ سے فائر ہونے والے دیسی ساختہ راکٹوں کے برعکس جدید میزائلوں کو روکنا ایک امتحان ثابت ہو رہا ہے۔ ایرانی میزائلوں کو روکنے میں مکمل کامیابی نہ ملنے کے باعث نہ صرف اس فضائی دفاعی نظام کی کارکردگی پر سوالات اٹھ رہے ہیں، بلکہ اس کے مستقل استعمال کے باعث اس نظام پر آنے والے اخراجات بھی بڑھتے جا رہے ہیں۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق ایران نے اسرائیل پر جس طرح میزائل داغے، اس طرح کے حملے کو روکنے پر تقریباً 28 کروڑ 70 لاکھ ڈالر کی لاگت آتی ہے۔ اسرائیلی میڈیا کا مزید بتانا ہے کہ ایرانی میزائل کو روکنے کے لیے عام طور پر اسرائیلی ساختہ ایرو 3 سسٹم اور امریکی ساختہ تھاٹ سسٹم استعمال کیا جاتا ہے۔ ادھر ایران کے نائب وزیر خارجہ مجید تخت روانچی کا کہنا ہے کہ ہم جوہری ہتھیاروں پر یقین نہیں رکھتے۔ اگر امریکہ اسرائیل کے ساتھ جنگ میں شامل ہوا تو ہمارے پاس جوابی کارروائی کے سوا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ امریکی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے ایرانی نائب وزیر خارجہ مجید تخت روانچی نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا کہ جہاں بھی ہمیں ضروری ہدف نظر آئے گا ہم کارروائی کریں گے۔ یہ بات بالکل واضح اور سیدھی ہے، کیونکہ ہم اپنے دفاع میں کارروائی کریں گے۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ نے کہا کہ ہم جوہری ہتھیاروں پر یقین نہیں رکھتے۔ جوہری ہتھیاروں کا ہماری دفاعی پالیسی میں کوئی مقام نہیں، بلکہ ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا جوہری ہتھیاروں کے بغیر زیادہ بہتر جگہ ہوگی۔